بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آکسفورڈ کی اردو کی جو نئی بک آئی ہے، نئی ایڈیشن آیا ہے اس کا، نرگس 4th کلاس کی ہے۔ یہ 4تھی جماعت کے لیے نیچے لکھا ہوا بھی ہے، اور اس کی رائٹر کا کیا نام ہے؟ فوزیہ احسان فاروقی۔ فوزیہ احسان فاروقی نے یہ نئی بک لکھی ہے۔ چلیے آج میں آپ کو کرواؤں گی اس کا چیپٹر نمبر 1 جو کہ نظم ہے، حمد۔ اس کے بارے میں تو آپ لوگ خود ریڈ کر لیجئے گا، میں صرف اب سے آپ کے ساتھ اس اردو کی کتاب میں جتنے بھی چیپٹر اور نظم موجود ہیں ان تمام کی ایکسرسائزز شیئر کروں گی، تو آپ نے ہر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ حمد میں یہاں پر بتایا گیا ہے ٹوٹل، میں اوورآل آپ کو ویسے ہی ایک مرکزی خیال بتا دیتی ہوں کہ اس حمد میں بتایا ہوا کیا ہے۔ اس حمد میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اسماعیل میٹھی جو اس نظم کو لکھنے والے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر میرا یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، چاہے رات ہو دن ہو، چاہے میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے خوف نہیں ہوتا۔ خوف و خطر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کچے ہیں، اور وہ مطلب یہ کہ جن کے ایمان کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، پورا پختہ ایمان نہیں ہے ان کا، تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اکثر قبرستان سے گزرتے وقت، اور اس کے علاوہ کھنڈر سے گزرتے وقت۔ تو اس طرح سے اس نظم کا یہ چھوٹا سا ایک مرکزی خیال ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے۔ اب میں آپ کو اس کے نئے حروف ریڈ کر کے بتاؤں گی۔ سحر کا مطلب کیا ہے؟ صبح۔ خطر کا مطلب کیا ہے؟ خطرہ یعنی خوف، کسی چیز سے ہمیں ڈر ہو۔ بیاباں ویرانہ، ویرانہ یعنی جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو، دور دور تک جو ہے بالکل ہی آبادی نہ ہو۔ کھنڈر تباہ شدہ عمارت، تباہ شدہ عمارت جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس نظم میں بھی۔ اور تباہ شدہ عمارت کا مطلب ہے کہ جو عمارت ڈسٹرائے ہو گئی ہو۔ انگارے دہتا ہوا کوئلہ، یعنی جس کوئلے کے اندر ہلکی ہلکی چنگاری ہو رہی ہو اسے کہا جاتا ہے دہتا ہوا کوئلہ، انگارہ یعنی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، شب، شب کا مطلب ہے رات۔ اوساں خطا ہونا، بدحواس یا ڈر جانا، خوفزدہ ہو جانا یعنی۔ قوی جگر، ہمت، ہمت حوصلہ یعنی۔ خوف ڈر۔ وہم کا مطلب کیا ہے؟ شک۔ اب ہم مروزی سوالات پر آ جاتے ہیں جن میں ایم سی کیوز ہیں۔ چلیے ایم سی کیو شروع کرتے ہیں۔ ایم سی کیو نمبر 1 کیا ہے؟ جس نظم میں اللہ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ تو یہاں پہلے یہ جو 3rd آپشن ہے حمد، یہ کریکٹ ہے۔ اگلا دیکھیے، الفاظ لفظ اجالے کی ضد کیا ہے؟ ضد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ کیا ہے؟ اندھیرا۔ اجالے کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور اس کے الٹ کیا ہے؟ اندھیرا۔ اس حمد میں شاعر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں۔ مطلب اس نظم میں شاعر اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ بے خوف ہو جاتا ہوں، وہ بے خوف ہوں، اور وہ بے خوف اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اگلا دیکھیے، لفظ کھنڈر کا مطلب ڈیش ہے۔ کھنڈر کا مطلب کیا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا؟ تباہ شدہ عمارت۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ ڈیش ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے۔ اگلا ٹاپک کیا ہے؟ خوش خطی۔ ہدایت رے کی مدد سے دال لکھنا سیکھیے۔ یہ پورشن ان بچوں کے لیے ہے جن کی رائٹنگ تھوڑی سی اچھی نہیں ہوتی اردو میں، تو وہ خوش خطی کی مدد سے جن کو رے سے ہی لکھنا آتا ہے وہ دال لکھنا سیکھ سکتے ہیں رے سے۔ تو یہ آپ لوگ اٹ سیلف خود آپ لوگوں کی پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آگے آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ آگے دیکھیے کیا ہے؟ سوال جواب ہے۔ سوال جواب میں نے سوالو کیے ہوئے ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا جواب بھی میرے پاس موجود ہے۔ دیکھیے، اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میٹھی ہے۔
سوال نمبر 1 کا کیا جواب ہے؟ اسماعیل میرٹھی۔ اگلا سوال، اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال بیان کیا گیا ہے۔ چلیے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا۔ اب میں آپ کو وہ مصرع بتاتی ہوں جس میں مرکزی خیال بتایا گیا ہے۔ اس کا مصرع کیا ہے؟ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، 3rd کوشچن، حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس حمد میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا خدا میرے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے نہ مجھے رات کے اندھیرے میں اور نہ دن کی روشنی میں کوئی ڈر اور خطرہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 3 بھی ہو گیا۔ اب سوال نمبر 4 کرتے ہیں، حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ ٹوٹ کر آسمان سے تارے ٹوٹ کر شب کو گرتے ہیں تو لوگ وہم کرتے ہیں، یعنی آسمان سے تارے گرنے پر اور شب یعنی رات کے ٹائم جب آسمان سے ٹوٹ کر ستارے گرتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ لوگ وہم کرتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 5 جو آخری سوال ہے، حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ان جگہوں کی فہرست لکھیں۔ فہرست کا مطلب ہوتا ہے ان کو لائن وائز لکھ دیں۔ اس میں ہے میدان، دیکھیے میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، مرگھٹ، قبرستان سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ یہ تھا جی حمد کا سوال جواب۔ اب ہم کوشچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے دیے گئے الفاظ کو ہم آواز لکھیے۔ کن کے آپ نے ہم آواز الفاظ لکھنے؟ نظر خطر، تارے نظارے، میدان احسان، گھر ڈر، سفر نظر، کھنڈر نڈر، شہر نہر، آسمان بیابان۔ آخری سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ سرگرمی میں لکھے حمد کے پہلے 2 بند اپنی کاپی پر خوش خط نقش کیجیے۔ خوش خط نقش کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حمد کے پہلے 2 بند ہیں نا، جو یہ پہلے 2 بند ہیں، یہ والا، یہ دیکھیے یہ پہلے والا اور یہ دوسرے والا، یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ آپ لوگ کاپی پر اپنے لکھ لیں، یہ اسے کہتے ہیں خوش خطی۔ دیکھیے یہ یوں کر کے جو ہمارا حمد کے جو ایکسرسائز ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اگلا چیپٹر جو اگلی بھی چیپٹر نہیں ہے، اگلا بلکہ نظم ہے، نظم نعت ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نعت کے جو سوالات ہیں، جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔